پروگرام میں خوش آمدید ناظرین. ہم بات کریں ایئر بلو کے اس کریش کے بارے میں جس کا فالو اپ جو ہے متاثرہ خاندان کو مطمئن نہیں کر پایا. ابھی آپ نے کمپنسیشن کی بات کی تھی. لیٹ می گو ٹو یو کرن صاحب. میرے سامنے یہ ڈاکومنٹ پڑی ہے کہ انٹرم پیمنٹ جو ہے وہ 5.5 لاکھ روپے کی جو ایئر بلو نے پے کرنی تھی 90 فیملیز نے ریسیو کر لی. اس کا مطلب ہے کہ آؤٹ آف 144 مجھے شک ہے اس پہ. میرے اندازے کی جن لوگوں سے میں رابطے میں ہوں میرا اندازہ یہ ہے کہ صرف چند افراد کو یہ ملی ہے. میں اپنی یہ آفیشلی انہوں نے مجھے دی. دیکھیں آفیشلی جو ہے یہ آفیشیل سٹیٹمنٹ ہے جس سے مراد یہ نقطہ میں یہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ اگر 90 فیملیز نے کمپنسیشن ایکسپٹ کر لی ہے تو بہت سارے اعتراضات جو ہیں وہ تو شاید ان 90 فیملیز کو نہ ہو یا نہیں یہ جو انہوں نے ایکسپٹ کیے وہ کمپنسیشن نہیں ہے. ایئر بلو کی انٹرم ہے. یہ انٹرم لیکن آپ نے نہیں لی. مجھے مل گئی. مجھے بھی یہ پچھلے ہفتے ملی ہے جو کہ پرومس کی گئی تھی ودن 2 ویکس چل ہوگا پروسیس. صبح پٹیشن گئی ہے. اس کی بھی ٹائمنگ آپ دیکھ لیں. اور میری پٹیشن میں کمپنسیشن کا ذکر ہی نہیں کیونکہ وہ ان کی انڈیپینڈنٹ پروسیجرز ہیں. وہ پٹیشنرز انڈیپینڈنٹ بھی آسک دیکھ کیونکہ بحیثیت صحافی مجھے سوال تو کرنا ہے. اگر اتنے اعتراضات why did you accept interim compensation? No, it is not compensation. It is not compensation. It is called interim relief. اور وہ آئی سی او سرکولر کے تحت وہ جو گائیڈ لائنز ہیں اس کے تحت بھی ہے کہ جی آپریٹرز اور دوسری ایجنسی جو ہے وہ انٹرم ریلیف پرووائڈ کریں گی. اور جو ایئر بلو نے جو ہمیں ایک لیٹر لکھا تھا جس میں انہوں نے بڑا کلیئر کر دیا تھا کہ یہ اٹ ہیز گاٹ نتھنگ ٹو ڈو ود دی کمپنسیشن. ٹھیک. اور اس میں ایک چیز وہ جو کلیم کر رہے ہیں کہ جی کہ 90 فیملیز کو مل گئی ہیں, میں ریکویسٹ کروں گا کہ ان کے نام شیئر کر لیں ٹھیک تاکہ کلیئر ہو جائے کہ کس کو ملی اور کس کو نہیں. اب جو کمپنسیشن یہ تو ایئر بلو کی ہے نا, حکومت کی کمپنسیشن ہے وہ بھی اناؤنسڈ ہے. جہاں تک حکومت کی کمپنسیشن کا تعلق ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جی سکسیشن سرٹیفکیٹ جمع کرائیں گے ملیں گے. وہ ایک بڑا وہ کہہ رہے کہ ابھی صرف 19 ہمارے 4 مہینے ہو گئے ہیں اس کو. وہ کہہ رہے کہ سکسیشن سرٹیفکیٹ ویلڈ جو ہمارے پاس صرف 19 ہے. جی اور 4 مہینے ہو گئے. یہ کتنا مشکل پروسیس ہے. لیکن سکسیشن سرٹیفکیٹ جو ہے وہ تو افیکٹڈ پارٹی نے سبمٹ کرنا. وہ طلسہ بڑا مشکل پروسیس ہے. یہ تو میں ایکسپلین کرنے کی کوشش 5.5 لاکھ کی انٹرم پیمنٹ جو یہ انٹرم ریلیف والی پیمنٹ ہے یہ ان کو امیڈیٹلی ودن فرسٹ ویک اور فرسٹ منتھ ان کو کمپلیٹ کرنا چاہیے. آج تک 90 فیملی لوگ سفر میرے پاس 1.5 منٹ ہے. میں مستقبل کی تجاویز 1 2 3 کر کے لینا چاہوں. لیٹ می اسٹارٹ ود یو. آپ بتائیے گا کہ مستقبل میں ہمیں کیا کرنا ہے. فرسٹ آف آل جتنی پچھلے کریشز ہوئے ہیں وہ سارے اس کو پبلک کریں. انکوائری رپورٹ اس کی انکوائری کی جائے. اس کو امیڈیٹلی اس کی ایٹ لیسٹ پریلیمنری رپورٹ جو ہے وہ اس کو کیا جائے, پبلک کیا جائے. مونٹریال کی ریٹیفیکیشن ہوئی بھی ہے 99 کی, آج تک پڑا ہوا ہے. اس کو جو ہے وہ کیا جائے, پارلیمنٹ کی ذمہ داری ہے وہ اس کو کلیئر کیا جائے. سول ایویشن کے جو رولز ہیں ان کو دوبارہ اس کے ایس او پیز دوبارہ بنانے چاہیے. ان کو دیکھیں سارے جہاں پہ جو فالٹس ہیں جہاں پہ نیگلیجنسز ہیں. آپ کا جو گراؤنڈ کریو ہے ان کی ٹریننگ کی ضرورت ہے. ان کو دیکھیں کہ ان کی تو کوئی ایسی کوئی خامی نہیں ہے جس کی وجہ سے اس قسم کے کریشز ہو رہے ہیں. ٹھیک, یہ چیزوں کی ضرورت ہے. اس سے ایڈ کرتے ہوئے کیونکہ یہ ساری چیزیں پریئر کا حصہ ہیں. پمس کی پروسیجرز, این ڈی ایم سی کے پروسیجرز آگے جاتے ہوئے تاکہ اس طرح کی چیزیں نہ ہوں. منسٹری آف انٹیریئر نے جو کہا تھا کہ وہ 5 انجرڈ مل گئے ہیں لوگ, وہ کس بنیاد پہ انہوں نے کہا تھا, اور پھر وہ 5 زندہ ان کو نہیں ملے. سی ڈی اے نے کہا ہے کہ میموریل کریں گے پیسنجرز کے لیے جو بیری ہوئے ہیں وہاں, وہ بھی نہیں ہوا ہے. ان کی گریوز کا حال میں نے خود دیکھا ہے. کریش سائٹ پہ میموریل تھا وہ بھی نہیں ہوا ہے. اور پھر میں نے جو ایئر بلو کی گراؤنڈنگ کی بات کی ہے. اور اس کے علاوہ آئی تھنک جنرلی ایک انڈرسٹینڈنگ کہ جب اس طرح کے ایشوز ہوتے ہیں تو آپ نے کس بے حسی کے ساتھ اگر آپ نے ان کو ڈیل کرنا ہے تو مطلب آپ کے کوئی سٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجرز نہیں ہیں. میں 3 چیزوں کو, ساری باتیں ان لوگوں نے کور کر دی, میں 3 چیزوں کو ایمفیسائز کرنا چاہوں گا. فرسٹ آف آل ایس او پیز فارمولیٹ کی جائے تاکہ آئندہ یہ چیزیں نہ ہوں. دوسرا مونٹریال کنونشن کی بات جو انہوں نے کہی ہے اس کو فوری طور پہ ریٹیفائی کیا جائے. اور یہ جو ماروی کہہ رہی تھی میموریل کے حوالے سے, خاص طور سے وہ فیملیز جن کو اپنے پیاروں کی ریمینز بھی نہیں ملے ہیں وہ بہت سینسٹیو ہیں اس معاملے میں. اس لیے یہ میموریل وغیرہ ماس گریو سائٹ کے اوپر بھی اور کریش سائٹ کے اوپر بھی بنانا بہت ضروری ہے. تھینک یو سو ویری مچ. ناظرین, آج کے پروگرام میں ہم نے بہت ساری باتیں کرنی رہ گئیں, اس کے لیے ہم معذرت خواہ ہیں, لیکن معاملہ یہ تھا کہ ہم نے اس کو ہائی لائٹ کرنا تھا. پٹیشن ہوئی تھی, افیکٹڈ فیملیز کے جو پوائنٹ آف ویو آپ تک پہنچانا تھا. بنیادی بات یہ ہے کہ نظام زندوں کو کیسے ٹریٹ کرتا ہے یہ معیار بنتا ہے کہ ان لوگوں کو وہ کیسے ٹریٹ کرے گا جو اس دنیا میں نہیں رہے. اس نظام نے جو زندوں کے ساتھ کیا ہے اس سے کہیں بدتر بدقسمتی کے ساتھ ان کے ساتھ کرتا ہے جو چلے جاتے ہیں. جو وعدے آپ آن ایئر آ کے کرتے ہیں آپ ان کو بھی پورا نہیں کرتے. تو اگر مجھے کوئی ایس او پی ریکمینڈ کرنی ہو تو یہ کہیں کہ کیمرے کے سامنے جو آپ کہتے ہیں اور کچھ نہیں تو کم از کم وہی کر دیا کریں تہذیب کے ساتھ. ہمیں اجازت دیجیے,
اللہ حافظ.